عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، آداب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع ہے مرکب توصیفی۔ بچوں، مرکب توصیفی کے حوالے سے آپ نے پہلے پڑھا ہوگا، لیکن آج ہم مزید تفصیل کے ساتھ جانیں گے کہ مرکب توصیفی ہم کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر ہمارے پاس دو مجموعے ہیں، ایک ہے مرکب، دوسرا ہے توصیفی۔ دونوں کو آپ کو الگ الگ سمجھنا ہے کہ مرکب سے کیا مراد ہے اور توصیفی کیا ہے، پھر یہ سمجھنا ہے کہ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں۔ دیکھو بچوں، مرکب آپ جانتے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ یعنی آپ ان شارٹ اگر کہیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مرکب سے مراد جمع ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا جب مجموعہ ہوتا ہے اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ کوئی بھی آپ نے دیکھا مرکب تام اور ناقص آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ہم مرکب ناقص کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سے ہم نے مرکب ناقص کی دیکھا کہ 16 اقسام ہیں۔ 16 میں سے پہلی اقسام جو ہے مرکب اضافی جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے لیکچر میں۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں مرکب توصیفی کے حوالے سے۔ تو مرکب سے مراد ہوگی جمع، یعنی ہمارے پاس کوئی بھی دو لفظ یا دو سے زیادہ الفاظ کا جب مجموعہ ہوتا ہے اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ اب یہ مرکب توصیفی ہے، توصیفی سے کیا مراد ہے پہلے یہ سمجھیے۔ توصیفی سے مراد یہ ہے کہ صفت سے مل کے بنا ہوا، جس میں صفت شامل ہو۔ تو مرکب توصیفی کون سا ہوا؟ وہ مرکب، ایسا الفاظ کا مجموعہ جس میں کیا ہو؟ صفت شامل ہو، جو موصوف اور صفت سے مل کے بنا ہو، اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ چلیے بچوں، آپ لوگ کیا اپنی کاپی پین ساتھ میں رکھیں، غور فرمائیں گے، ہم پورا تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اب آگے ہم یہ چیز بھی سمجھیں گے کہ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ اس میں مرکب توصیفی میں صفت شامل ہوتی ہے اور موصوف، یہ موصوف اور صفت ملتے ہیں تو مرکب توصیفی بنتا ہے۔ اب یہ صفت کیا ہے اور موصوف کیا ہے؟ یہاں پر نیک لڑکا آپ کو ایک مثال دی گئی ہے، نیک صفت ہے اور جس کی صفت بیان ہوتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ تو نیک لڑکا کیا ہو گیا؟ یہ ایک مرکب بن گیا، دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک لفظ ہے نیک، دوسرا ہے لڑکا۔ تو دو الفاظ کا مجموعہ ہمارے سامنے ہے تو یہ ایک مرکب بن گیا۔ تو صفت اور موصوف سے مل کے یہ مرکب بنا ہے، اس لیے اس کو ہم نے کیا کہا؟ مرکب توصیفی کہا۔ تو چلیے آگے مزید دیکھتے ہیں، آپ لوگ بنے رہیں، آخر تک لیکچر پورا دیکھیے اور ساتھ ساتھ میں لکھتے جائیے۔ بچوں، سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اب صفت کیا ہے، صفت سمجھیں گے پھر موصوف کیا ہے، تب جا کے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ غور فرمائیں۔ دیکھیے بچوں، آپ کے سامنے ایک چارٹ موجود ہے، آپ نے غور فرمانی ہے کہ سب سے پہلے صفت کو دیکھیے۔ معنوں کے لحاظ سے اسم کی بچوں جو اقسام ہیں وہ ہیں دو، کون کون سی ہیں؟ ایک ہے اسم معرفہ، دوسری ہے اسم نکرہ، ٹھیک ہے، دو ہیں۔ اب معرفہ کو سائڈ پہ چھوڑیے، یہاں سے دیکھیے اسم نکرہ کی جو اقسام ہیں یہ ہیں کتنی؟ 9۔ کتنی ہیں؟ 9 اقسام ہیں۔ تو ان 9 میں سے صفت جو ہے یہ بھی ایک قسم ہے، یعنی اسم نکرہ کی اقسام میں سے صفت ایک قسم ہے جس کو ابھی ہم پڑھیں گے۔ یہاں سے آپ دیکھیں سمجھیں گے کہ بچوں دیکھو، مرکب توصیفی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ غور فرمائیں گے کہ صفت اور موصوف دو ملیں گے، دو الفاظ، یعنی ایک صفت ہوگا دوسرا موصوف ہوگا، وہ جب ان الفاظ کا مجموعہ ملے گا تو مرکب توصیفی بنے گا۔ تو اب دیکھیے صفت کس کو ہم کہتے ہیں؟ بچوں، صفت سے مراد کیا ہے؟ تعریف کرنا، کسی کی اچھائی بیان کرنا، برائی بیان کرنا، خوبی، خامی، حالت، کیفیت، یعنی اچھائی برائی، ہم کسی بھی چیز کو اگر ظاہر کرتے ہیں انسان کی، جس آپ انگلش میں اس کو ایڈجیکٹیو کہتے ہیں، یعنی صفت، تعریف، صفت کے معنی ہے تعریف کے، وہ تعریف چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، چاہے اس میں خوبی بیان ہو چاہے برائی بیان ہو، لیکن ہے کیا؟ صفت ہے تو تعریف ہے۔ تو اس طرح سے صفت چاہے وہ اچھائی ہے، برائی ہے، خوبی ہے، خامی ہے، کیفیت، حالت، کچھ بھی ظاہر مقدار ہے اگر اس میں، تو اس کو ہم صفت کہتے ہیں۔ یعنی
ایسا مرکب جس میں ایک تو صفت والا لفظ شامل ہو، دوسرا موصوف۔ اب موصوف کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم، وہ نام جس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ نے کہا اچھا لڑکا، کیا کہا آپ نے؟ اچھا لڑکا۔ آگے دیکھیں گے، آپ یہاں غور فرمائیں گے کہ اچھا لڑکا آپ نے کہا، ایک جملہ بنا آپ کے سامنے۔ اچھا لڑکا کیا ہے؟ ایک مرکب ہے، یہاں پر دو الفاظ شامل ہیں، ایک تو اچھا، دوسرا کیا ہے؟ لڑکا۔ تو اچھا لڑکا مل کے ایک مرکب بنتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اب اچھا کیا ہے؟ اچھا صفت ہے، اچھائی کسی کی بیان ہوئی ہے، خوبی ہو سکتی ہے یا خامی ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں برا بھی کہہ سکتے ہیں، برا لڑکا۔ تو برا بھی کیا ہے؟ ایک تعریف ہے، کس قسم کی؟ یعنی ایک نیگیٹو، جس کو ہم منفی تعریف کہتے ہیں۔ تو اچھا صفت ہو گیا، اور لڑکا کیا ہے؟ موصوف۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی صفت بیان ہوتی ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو موصوف کہتے ہیں۔ دو چیزیں آگے آپ کو سمجھ میں بچو، وہ دو الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، اور جب ایک صفت اور دوسرا موصوف شامل ہو تو وہ کون سا مرکب بنتا ہے؟ مرکب توصیفی بنتا ہے۔ تو کسی کی تعریف وغیرہ کو صفت کہتے ہیں، اور جس کی صفت بیان ہوتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ موصوف اور صفت جب دونوں ملتے ہیں تو اس وقت کیا بنتا ہے؟ مرکب توصیفی بن جاتا ہے۔ آ گیا سمجھ میں کہ یہ دونوں جب ملیں گے، صفت اور موصوف، تب مرکب توصیفی بنے گا۔ چلیے بچوں، آگے اور مزید تھوڑی سی جانکاری حاصل کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کیا، اگر آپ کو تعریف لکھنی ہوگی تو آپ کیا لکھیں گے؟ صفت کی تعریف کیسے لکھیں گے، اور مرکب توصیفی کی اور موصوف کی تعریف آپ کیسے لکھیں گے؟ غور فرمائیں بچوں، آپ کو یہ پورا سبق جو ہے اپنی کاپیوں پر ساتھ ساتھ میں تحریر کرنا ہے۔ بچوں، صفت کی تعریف آپ اس طرح سے لکھیں گے: وہ لفظ جس سے کسی اسم کی، یعنی کسی نام کی، کسی انسان کی، کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی شے ہے، اس کی برائی، بلائی، خاصیت، کیفیت، حالت، مقدار، اچھائی، برائی، بلائی یعنی ظاہر ہو جائے، اسے صفت کہتے ہیں۔ یعنی وہ لفظ، وہ الفاظ یا وہ لفظ جس سے کسی کی اچھائی برائی ظاہر ہوتی ہے، اس کو صفت کہتے ہیں یا وہ صفت کہلاتے ہیں۔ اور جس اسم کی برائی، بلائی وغیرہ بیان کی جائے، یاد رکھنا بچوں، جس انسان کی، جس نام کی، جس چیز کی، جس اسم کی تعریف ہو رہی ہے، اس کو موصوف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تعریف کو کیا کہیں گے؟ صفت۔ اور جس چیز کی ہم تعریف کر رہے ہیں، جس اسم کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ موصوف۔ آیا سمجھ میں؟ امید ہے کہ سمجھ میں آئے گا۔ آپ لوگ تھوڑا سا غور فرمائیں گے، ساتھ ساتھ میں توجہ فرمائیں، اور آخر پر لکھیں گے آپ۔ دیکھیے بچوں، خوبصورت پھول، دو لفظ ہیں آپ کے سامنے، مرکب ہے، دو الفاظ کا مجموعہ ہے تو مرکب ہوگا۔ کون کون سے لفظ شامل ہیں اس میں؟ خوبصورت پھول۔ خوبصورت کیا ہے؟ تعریف ہے۔ پھول کیا ہے؟ پھول کی تعریف کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے خوبصورت اگر تعریف ہے، اچھائی بیان ہوئی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ صفت۔ اور جس کی تعریف بیان ہوتی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ موصوف۔ تو یہاں پر موصوف اور صفت مل کے کون سا مرکب بنا؟ مرکب توصیفی۔ تو اسی طرح سے اچھا آدمی، اچھا صفت ہے اور آدمی موصوف ہے، موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی بنا۔ آپ نے یاد رکھنا ہے بچوں، امتحان میں آپ کو اس طرح سے جملے دے دیے جاتے ہیں، وہاں لکھا ہوگا خوبصورت پھول، تو پوچھیں گے یہ کس قسم کا مرکب ہے، تو تب آپ نے بتانا ہے کہ یہ مرکب توصیفی ہے، کیونکہ یہ موصوف اور صفت سے مل کے بنا ہے۔ آپ نے ایسے غور فرمانی ہے۔ پھر ہے محنتی لڑکا، تو محنتی صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے۔ ان تینوں میں خوبصورت، اچھا اور محنتی صفت ہیں، جبکہ پھول، آدمی اور لڑکا موصوف ہیں۔ آگے سمجھ میں؟ اب آگے دیکھیے مرکب توصیفی کی کیا تعریف لکھیں گے آپ۔ مرکب توصیفی کی آپ اس طرح سے صفت بیان کریں گے: وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ فارسی اور عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتے ہیں، جبکہ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔
تو بچوں پہلی چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے مرکب توصیفی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس میں صفت اور موصوف شامل ہوتا ہے. موصوف اور صفت ملیں گے تبھی مرکب توصیفی بنے گا، ایک چیز. دوسری یاد رکھنی ہے کہ جب اردو اور فارسی کے مرکب توصیفی ہوتے ہیں، فارسی اور عربی کے، ان میں موصوف پہلے ہوتا ہے، جس کی تعریف بیان کی جاتی ہے وہ پہلے لکھا جاتا ہے، اور جو تعریف ہوتی ہے، جو صفت ہوتی ہے وہ بعد میں بیان ہوتی ہے. لیکن اردو میں پہلے صفت بیان ہوتی ہے اور بعد میں موصوف بیان ہوتا ہے، موصوف لکھا جاتا ہے. اب کیسے سمجھیں گے آپ اس کو، آگے دیکھیے. یہاں آپ غور فرمائیں گے بچوں، آپ کے سامنے ہے، پہلے آپ دیکھیے کہ اردو کی جب ہم لکھتے ہیں مرکب توصیفی، اس میں صفت پہلے ہوگی، موصوف بعد میں ہوگا. کیسے؟ ہم نے لکھا سفید پھول. سفید کیا ہے؟ صفت. پھول کیا ہے؟ موصوف. پھول کی ہوئی ہے، تعریف بیان ہوئی ہے. تو آپ نے یہاں سے غور فرمانی ہے کہ اردو میں مرکب توصیفی لکھتے وقت صفت پہلے ہوتی ہے اور موصوف بعد میں ہوتا ہے. یعنی یہاں دیکھیے، بہادر، بہادر صفت پہلے ہے، نیک صفت پہلے ہے، ٹیڑھی صفت پہلے ہے، اور جن کی صفت بیان کی گئی ہے وہ بعد میں لکھے گئے ہیں. بہادر لڑکا، نیک استاد، ٹیڑھی تلوار. تو یہاں سے آپ سمجھیں گے کہ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے. لیکن فارسی اور عربی میں، یہاں عربی بھی آپ لکھیں گے ساتھ میں، کہ فارسی اور عربی میں موصوف پہلے، یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ پہلے لکھا جاتا ہے، اور جو تعریف ہے، صفت ہے، وہ بعد میں لکھی جاتی ہے. تو آپ کیسے لکھیں گے؟ یہاں دیکھیے شاخ نازک، یہاں پر زیر لگتی ہے جس کی وجہ سے یہ پہلے لکھا جاتا ہے. شاخ نازک. تو شاخ نازک کیا ہوا؟ شاخ کیا ہے؟ جس کی صفت بیان ہو رہی ہے، یعنی موصوف ہے، یہ پہلے لکھا گیا ہے، اور نازک اس کی صفت ہے، یہ بعد میں لکھی گئی ہے. تو یہاں سے آپ کیا سمجھے کہ عربی اور فارسی میں موصوف پہلے، یعنی جس کی تعریف بیان ہوتی ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے اور صفت بعد میں. جیسے مرد دانا. تو مرد کیا ہے؟ جس کی تعریف بیان ہوئی، موصوف ہوا، اور دانا کیا ہے؟ صفت ہے، خوبی بیان ہوئی ہے، تو اس کو بعد میں لکھا گیا، تو یہ کیا ہوا؟ صفت. تو آپ سمجھیں گے کہ عربی اور فارسی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے، اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے. تو اس طرح سے یہ کیا بنتا ہے؟ مرکب توصیفی. آپ مزید دیکھیں گے، ٹھنڈا، یہ اردو کے ہیں. ٹھنڈا پانی. ٹھنڈا کیا ہے؟ صفت، پانی بعد میں، موصوف ہے. گرم چائے، سفید پھول. تو اس طرح سے بچوں آپ بہت سارے جملے لکھ سکتے ہیں، آپ نے خود مشق کرنی ہے. یہاں پر دیکھیے مرکب توصیفی کے کچھ مشق دی گئی ہے، تو آپ لوگ اس کو خود بھریں گے، اسکرین شاٹ لے لیں، لکھ کے فل کریں گے. کیسے؟ چالاک کوہ. چالاک صفت ہے، کوہ کیا ہے؟ موصوف ہے. تو اسی طرح سے سفید، آگے گھوڑا ہے. آپ اس کو جوڑ کر لکھیں گے یہاں پر آگے خالی جگہوں پر کہ صفت پہلے لکھیں گے اور موصوف بعد میں لکھیں گے. تو ایسے اور بھی آپ جملے لکھیں گے بہت سارے، کیونکہ امتحان میں آپ کو ایسے ہی جملے دیے جائیں گے جن میں سے آپ کو یہ پہچاننا ہوگا کہ ان میں سے مرکب توصیفی کون سا ہے، یا پوچھیں گے یہ کیسا مرکب ہے، یہ کون سا مرکب ہے. تو جیسے چالاک کوہ ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے چالاک صفت ہے تو ساتھ میں کوہ موصوف ہے، تو یہ صفت اور موصوف مل کے مرکب توصیفی بنتا ہے. تو بچوں امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہیں آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے. تو آپ لوگ چاہیں تو اس چارٹ کا بھی اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ آپ کو یہاں سے بھی مدد ملے گی. یہ چارٹ اپنی کاپیوں پر بنا لیں. تو آج ہم نے یہی پڑھا ہے کہ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے. مرکب توصیفی بچوں صفت اور موصوف سے مل کے بنتا ہے. تو اس میں وہ مرکب، ایسا مرکب یا وہ الفاظ کا مجموعہ جو موصوف اور صفت سے مل کر بنا ہو، مرکب توصیفی کہلاتا ہے. جیسے نیک لڑکا. نیک کیا ہے؟ صفت ہے، اور لڑکا کیا ہے؟ موصوف ہے. تو یعنی جس کی صفت بیان ہو اس کو موصوف کہتے ہیں. تو یہ موصوف اور صفت مل کے جب ایک مرکب بنتا ہے اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ فارسی میں، اردو میں جو ہے صفت پہلے آتا ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی اور فارسی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں.
یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ پہلے آتا ہے اور جو تعریف ہوتی ہے وہ بعد میں. لیکن اردو میں پہلے تعریف لکھی جاتی ہے. جیسے نیک جو ہے یہ کیا ہے؟ صفت ہے، تعریف ہے، یہ پہلے لکھی گئی ہے، اور جس کی تعریف بیان ہوتی ہے اس کو بعد میں لکھا جاتا ہے. چلیے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پورا لیکچر انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا. اچھے سے مرکب توصیفی کو آپ نے اچھے سے سمجھا ہے. تو اگر کہیں سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا یا کچھ آپ کو شک ہے تو آپ لوگ ضرور پوچھ سکتے ہیں. شکریہ، نوازش. اب ہم اگلے لیکچر میں اس کے علاوہ اور بھی پڑھیں گے مرکب ناقص کی اقسام میں سے، جس طرح سے مرکب عددی، مرکب ظرفی، شخصی، بہت سارے جس طرح سے یعنی وقتاً فوقتاً ہم پڑھتے رہیں گے. آپ لوگ توجہ فرمائیں گے. اپنے پاس لکھ کے یہ اچھے سے کاپیاں بنا لیں. آپ اپنے پاس اردو قواعد کی، گرامر کی الگ سے کاپی بنا لیں جس پر یہ لکھ کر آپ تیار کریں گے. شکریہ، نوازش. اللہ حافظ.